وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ آج جمعہ المبارک ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ جمعہ پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ہفتہ بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں یوں ہی جمعہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ آج 14 شعبان المعظم ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا تو 15 شعبان المعظم کا آغاز ہو جائے گا۔ 15 شعبان المعظم یہ وہ رات ہے جسے خدائی بجٹ کی رات کہا جاتا ہے، ربانی بجٹ کی رات۔ جس طرح ہر ملک کا ایک بجٹ ہوتا ہے، ایک سال کے اندر جو معاملات طے پا جاتے ہیں ان کی فہرست، ان کا ریکارڈ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کس بندے نے جو ہے وہ دنیا سے چلے جانا ہے اور کس بچے نے دنیا میں پیدا ہو جانا ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہر فرشتے کی جو ہے وہ از سر نو ڈیوٹی اس کو سپرد کر دی جاتی ہے۔ تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس رات میں انسان کے تمام امور طے کر دیے جاتے ہیں، جو اس نے کھانا کتنا ہے، پینا کتنا ہے، اس کو رزق کتنا ملنا ہے، یہ سب کچھ اس رات کے اندر طے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رات سو کر نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس رات کو جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ سے بخشش مانگیں، اور جو جو آپ کو رب تعالیٰ سے چیزیں مطلوب ہیں وہ سارا کچھ رب سے مانگیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیات مقدسات میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے جو ہے وہ کئی سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں۔ جیسے ہا میم، دو حروف لکھے اکٹھے ہیں قرآن کے اندر لیکن پڑھے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں۔ تو ان کا معنی صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے محبوب جل والا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل امین وہ بھی ان کے معانی نہیں جانتے۔ یہ اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب، عالم ما کان و ما یکون کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب سے کی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ حامیم یا الف لام میم، جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے وہ اس رات کو معمول بنائے، قرآن کی تلاوت کرے، باقی دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جس زبان میں آپ کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے آپ پڑھ لیں، تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو ہے وہ قرآن عطا کیا، تو محبوب کی زبان بھی عربی، اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی عربی ہے، اور قبر کے اندر جو سوال کیے جائیں گے وہ بھی عربی کے اندر ہوں گے، اور جنت کے اندر جو گفتگو ہوگی جنتیوں کی وہ بھی عربی زبان میں ہوگی۔ لہذا عربی زبان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان ہے، اور اللہ نے قرآن بھی عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الف حرف
لام حرف میم حرف، یعنی جو بندہ الف لام میم اتنے حروف پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید کو جو ہے وہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو قرآن اس پڑھنے والے کو قاری بنا دیتا ہے، اور اگر قرآن کو کوئی بندہ یاد کرتا ہے تو قرآن اس بندے کو حافظ بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی قرآن کو سمجھ کے پڑھے تو اللہ اس بندے کو عالم بنا دیتا ہے، اور اگر جو ہے اس قرآن کو سمجھنے والا اس قرآن پر عمل بھی کر لے تو اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، کتاب ایک ہی ہے، لیکن اس کے مراتب جو ہے وہ انسانوں کو جس طرح وہ چاہیں گے حاصل کر لیں۔ یاد کرے گا تو حافظ بن جائے گا، پڑھے گا تو قاری بن جائے گا، سمجھے گا تو عالم بن جائے گا، اور اگر اس پر عمل بھی کر لے گا تو رب کا ولی بن جائے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر جو ہے وہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکے تو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم تو جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے ساری زندگی، تو اب ہم کیا کریں؟ بھائی کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ کسی کے پاس جائیں اور وہاں جو ہے وہ بیٹھ کر سیکھیں۔ جو ہے وہ کیا پتا پڑھتے پڑھتے آپ کو اگر موت بھی آ جائے، آپ آغاز کیا ہو، کم از کم آپ کا نام قرآن پڑھنے والوں میں سے تو آ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو لہذا قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ بڑا افضل کام ہے، بڑا اعلیٰ کام ہے، بڑا عمدہ کام ہے۔ تو قرآن جو نہیں پڑھ سکے وہ جو ہے وہ مساجد میں آ جائے، صبح کے ٹائم جو ہے وہ کلاس بھی ہوتی ہے، چند منٹ بیٹھ کر وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ کسی کو نماز نہیں یاد تو وہ نماز سیکھ لے، کسی کو جو ہے وہ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو نماز جنازہ کی دعا سیکھے۔ یہ ضروریات دین میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو ابھی سے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دلوانے کا ان کے اندر شوق پیدا کریں، ان کو جو ہے وہ مساجد میں بھیجیں تاکہ جو ہے وہاں پر جا کر وہ باقاعدہ طور پر قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں، اور ان لوگوں میں ان کا شمار آ جائے جن لوگوں کو میرے آقا علیہ السلام نے بہترین کہا ہے۔ کسی کو کوئی بہترین کہتا ہے، کسی کو کوئی بہترین کہتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا حقیقی بہترین عمدہ شخص وہی ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال پر محافظ بنایا کہ تم جو ہے وہ اس مال کی نگرانی کرو گے۔ ان قرآن پڑھنے کی آپ کی جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ نہیں کھول سکتے تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ قرآن میں چاروں کل ہیں وہ پڑھ لیا کریں، جو آپ کو جو ہے وہ یاد ہو۔ کم از کم روزانہ قرآن پڑھے ضرور، آپ چاہے آپ کھول کے پڑھیں یا زبانی پڑھیں لیکن پڑھے ضرور۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے محافظ بنایا گیا، ابو ہریرہ تم نے جو ہے وہ اس مال کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ پہرا دے رہے تھے، تو پہرا دیتے دیتے رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو وہاں پر ایک چور آ گیا، وہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ اپنی جیبوں سے بھر رہا تھا، تو آپ نے اسے پکڑ لیا۔ تو وہ آگے سے رونا شروع ہو گیا، معافی مانگنے لگ گیا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زیادہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ نرم دل تھے، آپ نے کہا کہ جا تجھے میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے خود حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ رات والے قیدی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو چور پھر آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں علم غیب کہاں سے ہے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے بھائی، ابھی چوری رات کو ہونی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پہلے خبر دے رہے ہیں۔ رات کو جو ہے وہ پہرا سخت لگایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، لیکن پھر جو وہ چور آ گیا آپ نے اسے پکڑ لیا۔ آپ نے کہا بتا بھائی تو کہتا تھا نہیں آؤں گا، پاؤں پہ پڑ گیا، معافی مانگ لی، کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ رحمت للعالمین کے آپ غلام تھے، آپ کے دل میں رحم آیا تو آپ نے اسے پھر معاف کر دیا۔ صبح ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے
کیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو حد ہی کر دی معافی مانگنے میں تو میں نے چھوڑ دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو چور پھر آئے گا. تیسرا دن ہے پھر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیر سخت دیا. جب رات کا پچھلا پیر آیا تو جو ہے وہ چور آ گیا. آپ نے اسے پکڑ لیا کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا, آج تجھے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا تو وہ کام اٹھا, کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں, اگر وہ تم نسخہ جو ہے اس پر عمل کر لو تو پھر تمہارے مال کو کوئی ڈاکو نہیں چرائے گا, کوئی جو ہے وہ چور نہیں پڑے گا اور کوئی جو ہے اس مال کو خراب نہیں کرے گا اگر تم جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آپ نے جو ہے وہ اس کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے جا چلا جا. اب صبح ہوئی, حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے معافی مانگی اور ساتھ مجھے ایک نسخہ بھی بتا کے گیا ہے کہ ابو ہریرہ اگر تو اس پر عمل کر لے گا تو پھر جو ہے وہ تیرا مال کو کوئی ڈاکو نہیں پڑے گا, کوئی چور نہیں پڑے گا, تو اگر تو اس پر عمل کر لے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو محفوظ رکھے گا. میرے آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا جانتے ہو ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے. آپ نے فرمایا ذاک الشیطان, وہ شیطان بے ایمان تھا. اور آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان بے ایمان تھا, ہے شیطان تھا لیکن بات سچی کر گیا. کبھی کبھی دو نمبر بندے بھی بات ایک نمبر کر جاتے ہیں لیکن ہر بندے کی بات کو جو ہے وہ سچا نہ سمجھ لیا جائے. اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا, تم پہلے خوب چھان پھٹک کر لو, خوب تحقیق کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے سنی سنائی بات پر عمل کیا اور پھر جو ہے وہ اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے, شرمندگی اٹھانی پڑے. لہذا شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بات آپ سنیں تو پھر فور آپ جو ہے وہ مشتعل نہ ہو جائیں, غصے میں نہ آ جائیں, بلکہ آپ اطمینان رکھیں اور پہلے اس بات کی تحقیق کریں آیا ایسی بات ہے بھی یا نہیں. آپ پھر فور اس پر عمل کر دیں تو جو ہے وہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ وہاں پر پہرے دار بنایا تو وہاں سے ایک وظیفہ مل گیا آیت الکرسی کا. تو جو بندہ بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا. اس گھر میں کبھی چور نہیں پڑیں گے, اس گھر میں کبھی ڈاکہ نہیں پڑے گا. جس گھر میں آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی جائے گی, آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھروں کو جو ہے وہ پھونک ماریں, اپنے جو ہے دروازوں پر پھونک ماریں, اپنے اوپر جو ہے وہ دم کریں. انشاءاللہ اتنا عمل کرنے سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمتیں بھی تمہارے پاس آ جائیں گی. برادران اسلام, یہ شعبان المعظم کا جب آغاز ہوگا تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. باقی دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پچھلے پہر جو ہے وہ آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا لے لے, لیکن ہم میں سے پچھلے پہر اٹھتا کون ہے؟ چند بندے ہوں گے جو اٹھتے ہوں گے, جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے اور اللہ سے مانگتے ہوں گے اور اللہ انہیں عطا بھی کرتا ہے. پچھلے پہر اعلان ہوتا ہے اور رحمت کا دروازہ ایک کھلتا ہے. کتنا؟ ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے, وہ بھی پچھلے پہر جا کے جب ہم سوئے ہوتے ہیں. وہی لوگ جاگتے ہیں جن کو اللہ سے جو ہے وہ لو لگی ہوتی ہے, ورنہ سارا دن کام سے بندہ تھکا ہوا ہو تو یقین جانے وہ رات کو نیند ہی پوری کر سکتا ہے کہ وہ کہاں اٹھے گا, وہ نہیں اٹھ سکتا. ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس ایک رحمت کے دروازے سے اعلان ہوتا ہے, اور اعلان بھی کون کرتا ہے؟ فرشتے. کون کرتا ہے؟ فرشتے. لیکن جب شعبان المعظم کی 15ویں رات کا آغاز ہوتا ہے, یعنی جیسے سورج ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. کتنے دروازے؟ 300 دروازے. باقی راتوں میں کتنے دروازے کھلتے ہیں؟
ایک، وہ بھی کب؟ پچھلے پہر جا کے جب ہم سوئے ہوتے ہیں. لیکن شعبان کی رات اللہ تعالیٰ سورج بعد میں غروب کرتا ہے، اپنی رحمت کے 300 دروازے پہلے ہی کھول دیتا ہے، اور پھر باقی راتوں میں پچھلے پہر اعلان ہوتا ہے. اس رات میں جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگاتا بلکہ خود اعلان کرتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی دولت مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے جو ہے وہ بیماریوں سے نجات مانگنے والا میں اسے نجات دے دوں، عافیت دے دوں. یعنی جو بندہ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ کچھ مانگے اور فی الفور نہ ملے تو اس کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بندے کے لیے اہم انتظام کیا ہوا ہے. اگر انسان دعا مانگتا ہے تو یا تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے یس لے لو، ابھی لے لو، فی الفور. ادھر دعا مانگی بندے کو مل گیا. اگر جو ہے فی الفور نہ ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ویٹ، صبر کرو، اس کا جو ہے وہ وقت آنے دو، جو تو مانگ رہا ہے اس سے بہتر عطا کروں گا. اگر وہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اور بندہ عمل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کرتا ہے اور قیامت کے دن اس بندے کو وہ مقام عطا فرمائے گا، اور بندہ وہ مقام دے کر اللہ سے یہ دعا کرے گا اور حسرت کرے گا کہ یا اللہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا ہی قبول نہ ہو. تو زیادہ کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دعا مانگے. کئی بندوں سے یہ ناشکری بھی جو ہے وہ سنی گئی کہ جی ساڑی کیڑی دعا قبول ہوتی ہے. بھائی تجھے پتا ہے تیری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو پہلے جو ہے وہ نا امید ہو گیا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑا نوازتا ہے، یا تو وہ فی الفور دے دیتا ہے یا کہتا ہے انتظار کر میرے بندے، اور یا پھر اس دعا کو آخرت میں جمع کر لیا جاتا ہے. تو برادران اسلام، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات بخشش مانگنے کی رات ہے، یہ رات اللہ سے صلح کرنے کی رات ہے، اور اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ ہماری غفلت ہے یا سستی ہے کہ ہم اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا یہ رات اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ جو میرے بندے مجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں آ جائے، میں ان کو معاف کر دوں گا. بڑے بڑے بزرگ جو ہے وہ ان کی زندگی اور ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں. بڑے بڑے جو ہے وہ شراب خانے میں مست رہنے والے لوگ، انہوں نے جب اللہ سے صلح کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے صلح کر لی. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بڑے بڑے جو ہے وہ نشئی تھے، شراب ہر وقت پی کے رکھتے تھے، ہر ٹائم ان کے پاس نشہ رہتا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا اسم مبارک یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. وہ اٹھائی، اسے صاف کیا، خوشبو لگائی اور جو ہے وہ اسے بلند اور بالا جگہ پر رکھ دیا. صرف اتنا کام کیا. تھے کون؟ شراب کے عادی، پکے شرابی تھے. لیکن آپ جب واپس اپنے جو ہے وہ گھر پہنچے تو آپ کے دروازے پر دستک ہوئی تو آنے والے نے آ کے کہا ہے بشر حافی کو جی اللہ نے سلام بھیجا ہے. جب بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہو تو پھر جو ہے وہ ایک ٹکڑا اس نے اٹھایا تو پھر جو ہے وہ رکھ دیا. جب اللہ کا سلام آیا بشر حافی کو تو اسی وقت آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو شراب رکھی تھی وہ سارے پٹکے توڑ دیے، بوتلیں توڑ دی اور اللہ سے ایسی صلح کی، ایسی توبہ کی کہ آپ اللہ کے ولی بن گئے. اور پھر آپ نے ساری زندگی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا کہ کہیں جو ہے وہ جگہ پر جو ہے وہ کوئی اللہ والا سجدہ نہ کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے جانوروں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ جہاں سے میرا بشر حافی گزرے نا وہاں پر تم نے نہ تو پیشاب کرنا ہے نہ پخانا تم نے کرنا ہے. یعنی وہ راستہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے صاف رکھوا دیا
کہ جو مجھ سے صلح کر لیتا ہے پھر ہم اس سے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے اللہ سے ایسی صلح کی کہ آپ ایک مرتبہ سو رہے تھے تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے وہ پھنیر سانپ آپ کے سرانے پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا، آپ نے شور مچا دیا میرے بیٹے کو جو ہے وہ سانپ کاٹ لے گا۔ آپ کے شور سے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی جو ہے وہ جا کے کہا کیا ہوا ماجی؟ کہا کہ بیٹا اگر میں شور نہ مچاتی تو آج تیری زندگی ختم تھی، تجھے جو ہے وہ سانپ نے ڈس لینا تھا اور تیری موت واقع ہو جانی تھی، یہ تو میں نے شور مچایا تو لوگ بھی آ گئے اور سانپ بھی بھاگ گیا۔ آپ نے کہا ماں جی یہ بات نہیں ہے، وہ سانپ مجھے ڈسنے نہیں آیا تھا بلکہ میری حفاظت کے لیے تھا۔ عرض کیا ماں جی جب سے اللہ سے میں نے صلح کی ہے کائنات کی ہر چیز نے مجھ سے صلح کر لی۔ وہ اللہ کے بن کے تو دیکھو ہر چیز پھر تمہارے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ لحاظ کرتی ہے، بہیو کرتی ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کا جب بن جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اسی کی ہو جاتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جیسی نصوح نے توبہ کی ہے۔ نصوح ایک جو ہے وہ آدمی تھا اور حلیہ اس نے عورتوں جیسا بنایا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے وہ بیٹی کا یا اس کی بیگم کا ہار گم ہو گیا، اب قاضی جامہ تلاشی جو ہے سب کی، اب وہ ڈر رہا تھا، اس نے چوری تو نہیں کیا تھا لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ پتہ چل جائے گا کہ میں مرد ہوں عورت نہیں ہوں تو میرا تو سارا خاندان ذبح کر دیا جائے گا، لہذا اب ڈر رہا ہے۔ اب نصوح کی جب باری آئی اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی ان عورتوں میں نہیں گھسوں گا تو مجھے معاف کر دے۔ ادھر سے آواز آ گئی ہار مل گیا۔ سبحان اللہ، یا تانوں گل سمجھ نہیں آتی پئی آ؟ بول سبحان اللہ۔ یعنی بشک اس کی جو ہے وہ باری آ گئی نصوح کی، تلاشی لینے کی، اور ادھر سے آواز آ گئی چھوڑ دو تلاشی لینا، ہار مل چکا ہے، اور وہیں سے نصوح بھاگا اور جو ہے لوگوں نے آوازیں دی کہ بادشاہ بلا رہا ہے، کہا کہ یہ رہا تمہارا ساز و سامان، یہ رہی تمہاری جو ہے وہ محلات کی شاہی، اب میں یہاں رہنے کا نہیں ہوں۔ ایسی اللہ سے توبہ کی کہ اللہ نے نصوح کا نام لے کر کہا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جیسے نصوح نے توبہ کی، تو ایسی توبہ کرے۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ آنا۔ یہ سابقہ حالت کیا تھی کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم گناہوں سے پاک تھے، تو اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹنا ہے۔ توبہ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے نمبر 1 اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، کہ کہنا کہ یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہوا، یہ مجھ سے جرم ہوا، یہ اعتراف کرنا، اور پھر اس پر توبہ کرنا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور پھر یہ عہد بھی کرنا کہ یا اللہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا کہ مجھ سے ہوئے ہیں، نمبر 2 ان سے توبہ کرنا، اور نمبر 3 دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا کہ یا اللہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے توبہ۔ رات جو ہے یہ توبہ کی رات ہے، معافی کی رات ہے۔ اس رات میں انسان کا جو ہے وہ عمل بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک جو ہے وہ پہاڑ دیکھا یا پتھر دیکھا، تو وہاں سے بڑی نور کی روشنی نکل رہی تھی، تو آپ نے حیرانگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا اے عیسیٰ اس سے بھی عجیب چیز نہ تمہیں بتائیں اور دکھائیں؟ کہا کہ یا اللہ ضرور بتائی جائے۔ تو وہ پتھر پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک شخص بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تیری قدرت کیسا کیسا جو ہے وہ دنیا کا نظام ہے، ایک تو پتھر پہاڑ بڑا خوبصورت تھا اور دوسرا اس کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی، اور پھر اس پتھر کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر یا اللہ تیری عبادت کر رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پر تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟
تو اس نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے. کتنے دیر؟ 400 سال ہو گئے ہیں کہ میں اللہ کی یہاں پر عبادت کر رہا ہوں. آپ نے بڑا حیرانی کا پھر اظہار کیا کہ یادا اس سے بڑھ کر متقی پرہیزگار تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے 400 سال تک لگاتار تیری عبادت کی ہے, جسے اپنے بیوی بچوں کا, آپ نے کاروبار کا کوئی فکر نہیں ہے, اسے تو ہر وقت تیری ہی یاد مصروف رکھے ہوئے ہے. لہذا اس سے بہتر نیک شخص پھر کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا, اے عیسیٰ یہ بات نہیں ہے, تیرے بعد میرا ایک محبوب آئے گا. تو ہم اپنے محبوب کی امت کو شعبان المعظم کی 15ویں رات دیں گے, اور ہمارے محبوب کی امت میں جو کوئی اس رات کو 2 نفل پڑھ لے گا تو ہم اس کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دیں گے. آپ نے پھر کہا یا اللہ پھر مجھے اس محبوب کی امت نہیں پیدا کرتے. تو 2 رکعت نفل اس رات میں پڑھنے سے انسان کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملنا ہے. اس رات کو ہم نے صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کیا ہے. کہیں سبحان اللہ. تو آپ یہاں پر جو ہے وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے, محفل بھی کریں گے. آپ لوگ جو ہے وہ ضرور شرکت کریں. زندگی میں ایک بار جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے, زندگی میں ایک بار کم از کم. اگر ہو سکے تو روز پڑھنی چاہیے. کوئی روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھنی چاہیے. ہفتے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پھر مہینے میں ایک بار پڑھنی چاہیے. اگر مہینے میں بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو سال بعد ایک بار پڑھ لینی چاہیے. اگر کوئی سال بعد بھی نہیں پڑھ سکا تو زندگی میں کم از کم ایک بار اسے پڑھ لینی چاہیے. تو کوئی نہیں, سال کے بعد اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے تو کیا ہے جو ہم آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر لیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں. تو آپ لوگ آ جائیں گے صلاۃ التسبیح کے لیے انشاءاللہ. تو صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہوگا, محفل بھی کریں گے انشاءاللہ, ذکر بھی کریں گے, اور جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ لنگر کا اہتمام بھی ہے. اس رات کو قیام کرنا چاہیے یعنی جاگنا چاہیے, اور صبح کو روزہ رکھنا چاہیے. اور جامعہ اسلامیہ رضویہ میں عظیم الشان جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے شب برات کے حوالے سے, اور وہاں پر سحری کا بھی اہتمام ہے. جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے وہاں پر وہ سحری کریں اور جو ہے وہ دن بھر روزہ رکھیں اور اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں پر, ان تمام نیک کاموں پر اپنی نیت کو صحیح رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.